الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے علی احمد اس وقت قرآن مجید کے پارہ 23 کے تیسرے ربع کا وہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان الجوادی مرحوم نے کیا ہے۔ اگر وقت بچا تو انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر بھی جو انہوں نے کی ہے وہ میں پڑھ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ تندہی سے 15 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا قرآن کے لیے، تو کوشش کریں کہ ہر روز آدھا گھنٹہ صرف 15 منٹ قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے، اور 15 منٹ ترجمہ پڑھنے اور سننے کے لیے نکال دیں۔ آپ دیکھیں زندگی میں انشاءاللہ ایسی آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو بڑا اطمینان بخشتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ اب آیات کا جو ہوگا ہے یہ سورہ صافات کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 145 سے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے، اور ان پر ایک کدو کا درخت لگا دیا، اور انہیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا تو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے پوچھیے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں، یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے، اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو، یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ دونوں کو، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس لیے کہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بات مانے، میری بندگی کرے۔ اب دونوں کو بلایا جائے گا، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی۔ کیا جواب دو، کی تم نے بندگی؟ خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے، علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے۔ پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں سربستہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک و مخلص بندے ہوتے، تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہمارے پیغمبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی، اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں اور ان کو دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار جو مالک کے عزت بھی ہے، ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے، اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدا کا شکر ہے، سورہ صافات کا ترجمہ ختم ہوا، اب سورہ صاد شروع ہو رہا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی آیات 88 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا رحمان الرحیم۔ صاد،
نصیحت والے قرآن کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن ہی نہیں تھا، اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، معاذ اللہ، کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا، چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے۔ ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں، اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب عزت و عطا پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے، یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں؟ تمام گروہوں میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں، اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ، یہ سب گروہ گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، جو صاحب طاقت بھی تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں، اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا، سب ان کے فرمانبردار تھے، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا، اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دی تھی۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے، کہ جب وہ داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ علیہ السلام حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ناانصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے شرکاء ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کی جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے، تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا، اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب و بہترین بازگشت ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ خدا نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ جانشین خدا بناتا ہے کسی نبی کا، کوئی نہ نبی کو اختیار ہے اور نہ کسی اور کو اختیار ہے کہ وہ جانشین بنائے، یہ اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔ خدا فرمائے تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا، اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے۔ کہ ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقویٰ کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟
یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دو سکتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ۔ اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہیں کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھیں، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا، اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا۔ اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین بازگشت ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے تذکرے کرو، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ ان کو خدا مان لو۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم تذکرے کریں، مگر اختیار کل کا مالک خدا ہی کو سمجھے۔ کسی کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب اسی سے فریادیں کرنے لگے ہیں۔ اس فریاد، سوال، حاجات کی طلب صرف خدا سے ہونا چاہیے، ان کو واسطہ قرار دیا جائے جو خدا کے مقرب بندے ہیں اور جن کے واسطوں کو خدا قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود یہ توسل کا وسیلے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر لو، یہ تو خدا نے خود فرمایا ہے۔ آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے۔ یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اور ایوب علیہ السلام تم اپنے ہاتھوں میں سینگوں کا مٹھا سینکوں کا مٹھا لے کر، یعنی یہ درخت کی ٹہنیوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو سابق پایا، وہ بہترین بندے اور ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے جو صاحبان قوت و صاحبان بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، اور یہ سب نیک بندے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں تکیے لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے، اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس طرح سے سکون سے بیٹھنا اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ سب جنت میں مہیا ہوگا۔ انسان یہاں پر صرف محنت کر لے کہ جنت میں یہ تمام چیزیں اس کے لیے مہیا کر دی جائیں، خدا اس کی محنتوں کو بہترین صلے کی شکل میں اس کو آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔